الرحیم الحمدللہ ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور مسلمان ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو بل پیش ہوا اور جس قرارداد کو منظور کیا گیا، ٹرانسجنڈر کے نام کا بل، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انتہائی دکھ بھرے لہجے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ الفاظ جسارت نہیں کر رہے، زبانیں خاموش ہیں کہ میرے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ، کلمہ طیبہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو قائد اعظم کا منشور تھا، گاندھی نے پوچھا کہ آپ یہ ملک کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم عبادات اپنی کھل کے کریں گے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم مل بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں، تو آپ اپنے ملک میں، آپ اس اکٹھا ملک رہتا ہے تو یہاں پر اپنی عبادات کھل کے کیجئے گا۔ تو گاندھی کو جو جواب دیا قائد اعظم نے، آج وہ جواب دل کی تختیوں پہ لکھنے والا ہے۔ قائد اعظم فرمانے لگے کہ ہم صرف نماز اور روزے کے لیے یہ ملک نہیں چاہتے، ہم صرف سجدے اور سجود کے لیے یہ ملک نہیں چاہتے، ہم عبادت بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج و زکوٰۃ بھی کریں گے، احکام شریعت پر عمل پیرا بھی ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم شریعت مصطفیٰ کا نفاذ بھی کریں گے۔ تو شریعت مصطفیٰ کا نفاذ کرنے کے لیے اس ملک کو بنایا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ ملک نفاذ اسلام کے نفاذ کے لیے بن گیا تو پھر اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا کھلواڑ کیا؟ ایسا کون سے ایسے کتنے قانون ہم نے بدل دیے۔ سلام پیش کرتا ہوں نورانی صاحب کو، اور سلام پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، کہ جنہوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے ختم نبوت کا ایک بل پیش کیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا، ان کو میرا سلام ہے۔ مگر جو حالیہ دنوں میں ٹرانسجنڈر کے نام کا بل بنا، تو میرے بھائیوں اس بل کے پیچھے پس منظر کو دیکھیے۔ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک رخ وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ بھی رخ ہوتا ہے۔ انہوں نے بل پیش کیا کہ آج کے بعد ٹرانسجنڈر اپنے آپ کو نام لکھوا سکیں گے، کہ جناب ان کے لیے ایک علیحدہ، پہلے مرد ہوتا تھا یا عورت، انہوں نے کہا جی ایک درمیان میں ایک نکالیں گے، ٹرانسجنڈر ایک نکالیں گے، جس کو عموماً عام طور پر ہم خسرہ کہتے ہیں یا ہجڑے کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہ جو ٹرانسجنڈر ہے، اس کے لیے اس کے پس منظر جو بات تھی، جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ یہ تھی اس ٹرانسجنڈر کے بل کے اندر کہ آج کے بعد کوئی مرد ہے، بے شک وہ 4 بچوں کا کیوں نہ باپ ہو، وہ نادرا میں جائے اور جا کر کہے کہ جی میرا یہ آئی ڈی کارڈ ہے، اس کو چینج کر کے مجھے جی عورت بنا دیا جائے۔ عورت جب بن جائے گا، اب وہ عورتوں کے لباس بھی پہن سکے گا، عورتوں کی سیٹوں پر بھی بیٹھ سکے گا، عورتوں کے جہاں عورتوں کے پردہ داری ہے اس میں بھی جا سکے گا۔ یار جنہوں نے بل پیش کیا ہے، میرا ان سے ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ایک پردے میں بیٹھی ہوں کہ یہاں پر یہ خواتین کا ہے، تو وہ جس کے بندے کے پاس وہ آئی ڈی کارڈ ہوگا، مرد ہوگا، وہ کہے گا جناب میرا آئی ڈی کارڈ دیکھو، میں بھی خواتین ہوں، مجھے بھی وہاں پر جانے دیا۔ آپ کی بہنوں کے ساتھ وہ بیٹھے گا، آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ بیٹھے گا، آپ کی بیوی کے ساتھ بیٹھے گا۔ پھر اسی طریقے سے عورتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو جناب وہ جا کے چینج کروا دیں، جی چینج کر دیں، یہاں پر جناب میں عورت ہوں، عورت کی بجائے میرا مرد لکھ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی آپ کے سامنے المیہ ہے۔ یہ یعنی کہ ہم نے اس عذاب کو کس قدر ہم اپنے اوپر ڈال لیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید، جس کی ایک ایک آیت کریمہ مسلمانوں کا ایمان ہے، ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں عورت کو آدھا حصہ دیا ہے، مرد کے ڈبل حصہ دیا ہے۔ تو ہم نے جناب اب جو وراثت کے اب مسائل آئیں گے، وہ اپنا چینج کروائے گی، لہٰذا مجھے اپنے بھائی کے برابر حصہ دیا جائے۔ اب جب وراثت کے مسائل کو ہم الجھائیں گے، قرآن مجید کی نص قطعی کے خلاف ہو جائیں گے، میرے بھائیوں ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن کب لیں گے؟ ہم کب اپنی آنکھیں کھولیں گے؟ ہم کب دیکھیں گے کہ یہ معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، ایک تو بات یہ وراثت کی،
دوسری بات جنس تبدیل کروانے کی، اور تیسرا سب سے بڑا المیہ یہ کہ جس نے بل پیش کیا ہے، جتنے بھی ہیں، ہر ایک سے میرا سوال ہے کہ کل کو اگر کوئی بندہ، کوئی مرد ہے، وہ عورت چینج کروا کے جناب وہ عورت بن جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مرد سے شادی کرنی، پھر مرد کی مرد سے شادی ہوگی، عورت کی عورت سے شادی ہوگی، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا، وہ عذاب دیکھیے، خون کا عذاب آیا تھا۔ آج ہم پریشان ہیں کہ یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ اپنے اعمال ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے اس بل کو واپس لیا جائے، اور اس بل کو جنہوں نے اس کو کروایا ہے منظور، میں ان کے لیے جو اسمبلی میں بیٹھے تھے ایم پی ایم این اے، جو جناب بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر مونچھوں کو تاؤ دے کے بیٹھے تھے، ان کو میں پیغام دے رہا ہوں، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، مصطفیٰ کو منہ کیا دکھانا ہے؟ میرے کریم آقا نے اگر یہی پوچھ لیا کہ میری امت کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ آج وقت ہے کہ ان کو، اور جنہوں نے ووٹ دیا، ووٹ کے ذریعے سپورٹ کیا، ان ووٹروں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی سنبھل جائیں، جس کو ووٹ دیں سنبھل کے ووٹ دیں، یہ ووٹ کل قیامت والے دن آپ کے میدان عمل میں رکھا جائے گا۔ والسلام۔